ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں زمین تھر تھرائے گی تو سبق سیکھو گے، اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں رخسانہ ناصر صاحبہ نے جوائن کیا ہے. رخسانہ احمد علی جو ممبر نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن ہے. شمیلہ فاروقی صاحبہ، ابھی تک اس کیس میں انویسٹیگیشنز کیا ہوئی ہیں اور کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں ارشد، لیٹ می بی ویری ویری آنیسٹ اینڈ کیٹیگوریکل اوور ہیئر وتھ یو. کل ہمارا پرپس ایک ہی تھا کہ کسی طریقے سے ہم میڈیا کو کچھ حد تک سیٹسفائی کریں تاکہ انویسٹیگیشن کے اندر ہمیں کچھ آسانی ہو اور میڈیا وہاں سے چلے جائے. انفارچونیٹلی وہاں پر جب ہم کھڑے ہوئے میڈیا سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ آپ نے میڈیا کے کردار پہ بات کری، تو یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ نے کری. میں چاہوں گی کہ آپ کے چینل کے اس پروگرام کے توسط سے یہ بات پہنچے تمام میڈیا کو کہ ایسے ایسے سوال ہم سے وہاں پر کیے گئے جس کا جواب تو شاید ہمیں معلوم تھا لیکن ہمیں وہ جواب دینے نہیں تھے. اور it is a very very difficult situation for us, for the police, for the politicians and for other people کہ کس طریقے سے ہم جوابوں کو ٹیکل بھی کریں اور جو متاثرہ لوگ ہیں ان کی عزت کی پاسداری بھی کریں. ہمارے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے، نہ ہی ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر جائیں اور میڈیا کو فیس کریں. اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن. جہاں تک انویسٹیگیشن کا تعلق ہے کہ پولیس نے اس میں بہت زیادہ پیش رفت کری ہے. فاروقی صاحبہ، میں آتا ہوں آپ کی طرف. ڈاکٹر فرزانہ باری کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. شمیلہ سے ہی میں بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں شمیلہ، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا جانا وہاں پہ، دیکھیں ایک پولیٹیشین جو ہے، آپ خاموشی سے بغیر کسی کو اطلاع دیے اگر آپ کو اس بچی کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنی تھی تو آپ جا سکتے ہیں. میرا خیال ہے بالکل جانا بھی چاہیے، فیملی کو تسلی دیں. لیکن آپ اس طریقے سے جانا چاہیے تھا کہ بالکل میڈیا کو ساتھ لے کر نہیں، اور بالکل خاموشی کے ساتھ اس کو تسلی. اگر آپ کی قطع کلامی نہیں کری، میں آپ کی بات سمجھ گئی. مجھے ذرا سی بات ختم کرنے دیں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اس بچی کے گھر جانے کے بجائے اس پولیس اسٹیشن پہ جاتی، وہاں کے لوگ جو رسپانسیبل ہیں انویسٹیگیشن کے لیے، ان کو کال کرتی، ان سے پوچھتی کہ بتائیے آپ نے ابھی تک کیا انویسٹیگیشن کی ہے. جو بھی میڈیکل، آپ کو پتہ ہے اس میں جو سارا پروسیس، اس میں پولیس کا اکثر ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہوتا ہے، اس پروسیس کے اوپر اگر آپ توجہ دیتی تو میرا خیال ہے کہ بالکل ایک بڑے مناسب طریقے سے توجہ جو ہے وہ جرم پہ منتقل ہو جاتی. جب آپ پولیٹیشین وکٹم کے گھر میں جاتے ہیں، جو سروائر اس کے گھر میں جاتے ہیں، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے، بلکہ آپ دیکھیں کہ وہ بچی اتنی گھبرا گئی کہ وہ کبھی اپنا بیان جو ہم نے فرزانہ صاحبہ، میں آپ کی قطع کلامی اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو حقائق ہی نہیں پتا کہ آپ بات کیا کر رہی. میں ذرا سی آپ کی بات درست کرتے چلوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وکٹم کے گھر نہیں گئی تھی، میں پولیس اسٹیشن گئی تھی. اور آپ یہ ریکارڈ چیک کر لیں، کسی بھی چینل کو فون کر کے آپ پوچھ لیں، اپنی تسلی کر لیں کہ اگر میں نے کسی ایک چینل کو بھی فون کیا کہ میں وہاں جا رہی ہوں، میڈیا وہاں پر دوپہر کے 2 بجے سے کھڑی تھی ڈی ایس این جی لے کے. میں یہی تو اعتراض کر رہی ہوں اور میں یہی تو کہنا چاہ رہی ہوں اس پروگرام کے توسط سے کہ میڈیا واز آلریڈی دیر. اور جب مجھے وہاں پر فون کر کے بلایا گیا تو مجھے یہ کہا گیا کہ جی میڈیا اتنی ہے، آپ آ کے ذرا اس کو دیکھیں. اس کیس میں اور اکثر جو ریپ کیسز اور گینگ ریپ کیسز سامنے آتے ہیں، اس میں میڈیا کا کیا کردار ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، میں اس خبر کو فالو کر رہی تھی اور میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں گی. 2007 کے آخر میں زلزلے کے جو ہمارے سامنے اندوہناک واقعات ہوئے تھے، اس کے بعد اور جو 12 مئی کے واقعات ہوئے تھے اس کی کوریج آپ لوگوں کے سامنے تھی. اس کے بعد ایک سی پی این ای اور اے پی این ایس کا اجلاس ہوا تھا، اور اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کی جو آپ کی آرگنائزیشن ہے، ایسوسیشن ہے، اس کا اجلاس ہوا. غالباً میر شکیل الرحمان اس کو چیئر کر رہے تھے، اور اس میں ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر ایگری کیا گیا تھا، اور اس میں یہ 4 پوائنٹس بھی تھے جو کہ پیمرا کے قوانین کے مطابق بھی ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ میڈیا بالکل بھول گیا کہ جس کوڈ آف کنڈکٹ کو خود سائن کیا گیا تھا، جس پر خود ایگری کیا گیا تھا، اسے قطعاً جو ہے وہ اس کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اس وقت بھی ہم نے یہی سوال کیا تھا کہ اگر یہ کوڈ آف کنڈکٹ کوئی نہیں مانتا تو اس کے بعد کیا ہے، کون سا ایسا فورم ہے جہاں پر جایا جائے. پریس کاؤنسل آف پاکستان نہیں ہے، مگر پریس کاؤنسل غالباً الیکٹرانک میڈیا کو نہیں دیکھتی ہے. پیمرا دیکھتا ہے، اور پیمرا کے قوانین کو مانا جا رہا، اس کا کیا حل ہے. تو ایک چیز یہ سوال طلب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شرمیلا صاحبہ کے اوپر میں دیکھ رہی تھی کہ ٹویٹر پر اور فیس بک پر بہت تنقید بھی ہو رہی تھی،
اور جب مجھے یہ معلوم ہوا، یہ سب باتیں جو ابھی فرزانہ نے کہی ہیں، جو مجھے یہ سب معلوم ہوئی، تو مجھے بھی بہت افسوس ہوا کہ شرمیلا تو ایک بہت پڑھی لکھی اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ہی مکتبہ فقہ کی خاتون ہیں، تو ان سے مجھے امید نہیں تھی. تو میں نے اس کو تھوڑا فالو اپ کیا. یوٹیوب کے اوپر ان کی وہ ویڈیو موجود ہے. آپ اس میں دیکھیے جو ہمارے رپورٹر حضرات ہیں وہ شرمیلا ان کے سوالوں کا جواب دینے سے 3 بار کترائی، مگر وہ مسلسل پوچھے جا رہے ہیں نام کیا ہے، وہ کیا بتا رہی ہیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. اور بلکہ اسی ویڈیو میں شرمیلا نے ان کو 3 بار روکا ہے کہ وہ تو بہت ڈسٹرب ہیں، بہت ہائپر ہیں اس وقت، وہ تو کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہی ہیں، تو آپ سے تو بالکل بات نہیں کرنا چاہ رہی. بالکل. نہ صرف یہ ماروی سرمد صاحبہ، اس میں جو پولیس والے شرمیلا فاروقی کے ساتھ کھڑے تھے مسکرا رہے تھے، وہ بھی ہم فوٹیج دکھائیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. بالکل.